لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم بزرگوں، عزیز نوجوانوں، عازمین حج حضرات اور خواتین، وقفے سے پیشتر آپ نے عمرے کی تفصیل سماعت فرمائی تھی۔ آخر میں نے حجامت کے بارے میں بتایا تھا کہ کس طرح حلق اور قصر کیا جاتا ہے، لیکن ہماری ماں بہنیں اس غلط فہمی میں نہ رہ جائیں کہ ان کو حلق اور قصر کرنا پڑتا ہے، بلکہ خواتین کی جو حجامت ہوتی ہے بالکل مختصر، وہ اپنی چوٹی کے کونے کے اوپر ایک پور برابر، یعنی انگلی پر جو ایک نشان ہوتا ہے اتنے خینچی سے قطر دیں تو ان کی حجامت ہو جاتی ہے۔ یہ عمرے کا آخری حصہ تھا۔ اب عمرے کے بعد آپ احرام اتار دیے، نارمل حالت میں آ گئے۔ 8 تاریخ تک کے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ حج کی تواریخ 8، 9، 10، 11، 12 یہ 5 تاریخیں ایسی ہیں جس میں حج کے مختلف مناسک آپ کو ادا کرنے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 تاریخ کو صبح میں فجر کی نماز پڑھ کے وہاں سے احرام باندھ کر حرم شریف سے نکلے، لیکن اب سعودی عربیہ میں جو معلمین ہیں اپنی سہولت کے لیے 8 تاریخ صبح نہیں نکالتے، بلکہ ایک رات پہلے 7 تاریخ اور 8 کے درمیان جو شب ہے اس میں وہاں آپ کو وہاں سے لے کے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے منا ایک مقام ہے، اور وہ حرم شریف سے آپ کو پہلے منا جانا پڑتا ہے، منا کے بعد عرفات، عرفات کے بعد مزدلفہ، مزدلفہ کے بعد پھر حرم کو آنا پڑتا ہے۔ لیکن اب آپ کو حج کرنے کے لیے، جیسے میں عمرے میں بتایا تھا، فرائض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، اس سے واقف ہونا چاہیے، جبھی آپ کا حج صحیح معنی میں ہوتا ہے۔ فرائض میں سے کوئی چھوٹ گیا تو آپ کا حج ہی نہیں ہوا۔ جیسے نماز پڑھتے ہیں آپ، اس میں کوئی رکن چھوٹ گیا، سجدہ یا رکوع چھوٹ گیا تو نماز ہی نہیں ہوئی۔ ویسی حج کے بھی جو فرائض ہیں وہ 3 ہیں۔ ایک ہے احرام، دوسرا ہے وقوف عرفات، عرفات کے میدان میں ٹھہرنا، تیسرا ہے طواف زیارت۔ یہ 3 فرائض ہیں۔ آپ کو جو ہمارے فولڈرز تقسیم ہوئے اس کے اندر نیچے پورا اس کا چارٹ لکھا ہوا ہے، عمرے کے کتنے فرائض ہیں، واجبات ہیں، اور حج کے بھی فرائض اور واجبات۔ تو حج کے فرائض 3 ہیں: احرام، وقوف عرفات یعنی عرفات کے میدان میں ٹھہرنا، اور تیسرا طواف زیارت۔ ان تینوں میں سے کوئی چھوٹ گیا تو حج ہی نہیں ہوا۔ اب اس کے بعد واجبات کتنے ہیں؟ 6۔ پہلا واجب تو ہے مزدلفہ میں ٹھہرنا، دوسرے ہے سعی کرنا، تیسرے ہے قربانی کرنا، چوتھے ہے رمی جمار کرنا، اور 5ویں ہے سعی اس کی کرنے کے بعد طواف وداع کرنا، اور ایک حجامت کرنا۔ 6 کون سے ہیں؟ ایک ہے مزدلفہ میں ٹھہرنا، نمبر 1، نمبر 2 سعی کرنا، نمبر 3 رمی جمار شیطانوں کو کنکر مارنا، نمبر 4 قربانی، نمبر 5 حجامت، نمبر 6 طواف وداع۔ یہ 6 واجبات ہیں جو ہم اپنے فولڈر پر آپ کو لکھ کے دیے ہیں۔ اب ان میں سے سب سے پہلا فرض ہے وہ احرام۔ احرام آپ یہاں پر باندھ کے گئے تھے عمرے کے واسطے، مگر حج کے لیے آپ کو وہیں سے
یا تو آپ مکہ معظمہ کے حرم میں یا اپنے خیام گاہ میں آپ احرام باندھ سکتے ہیں۔ احرام کا پورا طریقہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے نیچے کے حصے کو باندھیں گے، اس کے بعد اوپر کا حصہ سر پہ رکھ کر 2 رکعت نماز پڑھیں گے، پھر سر پہ سے ہٹا کر نیت کریں گے۔ پہلے یہاں نیت کیے تھے عمرے کی، اب وہاں حج کی نیت کریں گے۔ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، یا اردو میں بولیے میں حج کی نیت کرتا ہوں، اے اللہ اس کو آسان کرو، قبول فرما۔ نیت کے بعد جیسے یہاں پر تلبیہ پڑھے تھے آپ بھی اب تلبیہ پڑھیں گے۔ اب آپ احرام کی حالت میں آ گئے، وہ سب پابندیاں جیسے عمرے میں تھیں ویسی اب احرام میں سب پابندیاں اب شروع ہو گئی۔ اب سب سے پہلے حضور 8 تاریخ کی صبح میں وہاں سے نکلے تھے، اب یہ لوگ 7 تاریخ کو رات میں نکالتے ہیں۔ مگر یہاں ایک بہت اہم ضروری بات یہ ہے کہ واجبات میں سے جو سعی ہے، اس سعی کو پہلے کر لینے کی آپ کو اجازت ہے۔ تو آپ جیسے ہی احرام باندھتے ہیں ایک نفل طواف کیجئے، اجتباء کے ساتھ، رمل کے ساتھ، اس کے بعد ایک سعی کر لیجئے، یہ سعی ادا ہو جاتی۔ ورنہ اس سعی کو طواف زیارت کے بعد کریں گے تو اس وقت اتنا مجمع رہتا ہے، ایک پیٹ ایک کی پیٹ کو لگ جاتا ہے، سعی کرنے کو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ آج آپ نکلتے وقت ایک نفل طواف اور اس کے بعد سعی، تو یہ سعی ادا ہو جاتی۔ مثلا آپ کو آ کے معلم کے لوگ بولیں کہ دیکھو رات کے 10 بجے نکلنا ہے، آپ 8:30 9 بجے نکل جائیے، ایک طواف نفل احرام کی حالت میں اور ایک سعی کر لیجیے، یہ سعی پیشگی ہو جاتی، 5 واجبات میں سے ایک واجب ادا ہو جاتا، بعد میں کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بہرحال 8 تاریخ کو سرکار نکلے تھے، اب یہاں پر سعودیہ میں سب کی سہولت کی خاطر ٹریفک کے لیے 7 تاریخ کی رات میں نکالتے ہیں۔ مینا میں جیسے ہی آپ پہنچے، یہ حرم شریف سے مینا 8 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ مینا کا جو علاقہ ہے، یہ مینا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے لے گئے تھے۔ اس میں جو اوپر لال حصہ دکھ رہا ہے، یہ وہی قربان گاہ ہے جہاں پر ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے لے گئے تھے۔ اس کے بعد 3 وہاں ستون جیسے دکھ رہے ہیں آپ، یہ 3 شیطان ہیں۔ شیطان کا مطلب کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب لے جا رہے تھے بیٹے کو قربان کرنے، تو بیچ میں شیطان آتے گیا اور بہکاتے گیا، گمراہ کرتے گیا۔ آپ نے 7 کنکریاں ماری تھیں اس کو، تو وہ پتھر جیسا بن گیا۔ تو 3 جگہ 3 پتھر، اب آج کل ستون کے بجائے اس کو دیوار کے ویسا بنا دیے، کیونکہ ستون کو مارنے میں مس ہو جا رہے تھے کنکریاں، تو اب ذرا دیوار کے طور پر بنا دیے، تو دیوار کو مارنا بہت آسان ہے۔ علاوہ ازیں اس میں ایک مسجد ہے، مسجد مشعر الحرام، اس کے اندر کئی انبیاء علیہ السلام نے نماز پڑھی ہیں۔ اب یہ مینا میں چھوٹے خیمے ہوتے ہیں، قیامت کا منظر ہوتا ہے۔ آپ جب جائیں گے تو آپ کا خیمہ نمبر کیا ہے، اور اس کے بعد پول لگے ہوئے رہتے ہیں، ان کے پول پر نمبر رہتا ہے، وہ نمبر اور اپنے خیمے کا نمبر نوٹ کر لینا یا نہیں تو اپنے معلم سے چارٹ لے لینا، اس میں پورے مینا کے اندر کس کس کا کہاں خیمہ ہے اس کے اندر پوری تفصیل رہتی ہے، وہ اگر رکھ لیا آپ تو اور بہت آسان ہے۔ مینا میں سرکار 8 کو ظہر سے پہلے پہنچے تھے، مگر آپ 7 تاریخ کو ہی رات میں پہنچ جاتے ہیں۔ اب وہاں پہ نمازیں پڑھنا ہے، 8 تاریخ کی فجر وہیں پڑھیں گے، ظہر وہیں پڑھیں گے، عصر وہیں پڑھیں گے، مغرب وہیں پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر عشاء کے بعد وہاں سے مینا سے نکالتے ہیں۔ وہ مینا سے 9 کلومیٹر پر ایک بہت بڑا میدان ہے جس کو عرفات کہتے ہیں۔ یہ عرفات کا وہی میدان ہے جہاں قیامت قائم ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حجۃ الوداع کا جو خطبہ دیا تھا، وہاں جبل رحمت کے نام سے جبل رحمت ہے، یہ جبل رحمت ہے، اس پر کھڑے رہ کر حضور نے آخری خطبہ دیا تھا جمعۃ الوداع کا۔ اس کے اندر ایسی خوبیاں تھیں کہ آج بھی یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے اندر سرکار کے خطاب کے تمام چیزیں شامل ہیں۔
مساوات، آزادی، اخوت کے بارے میں حضور نے جو جو اپنے خطبے میں فرمایا تھا، UN کے منشور کے اندر آج وہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ علاوہ ازیں وہاں پر ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد نمرہ۔ یہ مسجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے اور دیگر انبیاء کے بھی نماز پڑھنے کی ہے، لیکن اب عرفات میں آپ کو کیا کرنا چاہیے یہ غور کریے۔ آپ رات میں نکل گئے مینا سے، رات ہی میں عرفات میں پہنچ گئے۔ اب دوسرے روز جو فجر ہوتی ہے وہ 9 تاریخ ہوتی ہے۔ 9 تاریخ آپ اپنے وطن میں بھی رہے تو یہ ایام تشریق شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ ہر نماز کے فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ تکبیر پڑھتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ 13 کی اثر تک پڑھتے ہیں ہم اپنے وطن میں، دنیا میں کہیں بھی رہو۔ تو وہاں بھی 9 کی فجر جیسے ہی آئی، فجر کی نماز کے بعد یہ تینوں ایام تشریق ہیں تو 3 مرتبہ تکبیر پڑھیں گے، اس کے بعد لبیک کہیں گے، فجر ہو گئی۔ اب اس کے بعد اس روز کا بڑا اہم ایٹم ظہر کا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 9 تاریخ کو، اور یہ 9 تاریخ ہی حج کا دن کہلاتا ہے، 9 ذی الحجہ کو ہی حج کا اصل دن کہتے ہیں، کیونکہ وقوف عرفات یعنی دوسرا جو فرض ہے عرفات میں ٹھہرنے کا وہ 9 تاریخ کو ہی ادا ہوتا ہے۔ تو اب عرفات کے اندر آپ کے بڑے بڑے ڈیروں میں ٹھہرتے ہیں، مینا کے ویسے چھوٹے چھوٹے ڈیر نہیں رہتے، بڑے ڈیروں میں آپ کے قافلوں کو ٹھہرا دیتے ہیں۔ حضور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم 9 تاریخ کو یعنی حج کے دن مسجد نمرہ میں ظہر اور عصر دونوں کو 1 اذان اور 2 اقامت سے پڑھے تھے۔ 1 اذان 2 اقامت کا کیا مطلب؟ ظہر اور عصر یہ دونوں نمازوں کو ملا کر ظہر کے وقت پڑھے تھے سرکار۔ اذان ایک ہی وقت دی گئی، پھر اقامت کہہ کر پہلے ظہر کی نماز پڑھے، پھر اقامت کہہ کر عصر کی نماز، دونوں ملا کر ظہر کے وقت سرکار پڑھے اور ایک خطبہ دیے تھے۔ یہ مسجد نمرہ میں ہوا تھا۔ اب آج مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا مسجد نمرہ میں پہنچنا انتہائی مشکل، دوسرے مسجد نمرہ کی گنجائش اتنی نہیں ہے کہ آپ ان کے اندر رہیں۔ جو مسجد نمرہ میں اندر جاتا ہے وہ بھی ظہر اور عصر ملا کے پڑھ سکتا ہے، لیکن ہمارے حنفی مسلک میں کسی مقیم کو قصر کرنے کا حکم نہیں ہے، اور وہاں کا امام مقیم رہتا ہے اور قصر کرتا ہے۔ سرکار دو عالم قصر کرے تھے، اس واسطے یہ بھی قصر کرتا ہے، یہ بھی ہمارے خلاف پڑتا ہے۔ سب سے بہتر چیز ہے مسجد نمرہ نہیں جانا، اپنے ہی خیمے میں ظہر کی نماز ظہر کے وقت، عصر کی نماز عصر کے وقت پڑھ لینا۔ اس طریقے سے خیمے کے اندر نماز پڑھنے والوں کو یا تو جماعت سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب وہاں پر آپس میں چچے میں گویاں طرح طرح کے بحث مباحثے ہوتے ہیں۔ ہماری کتاب آپ ساتھ رکھیے، اس کتاب میں ایک ایک فقہ کی کتاب کے حوالے سے ہم نے اس میں مسئلے لکھ دیے ہیں، اور جامعہ نظامیہ کے صدر الشیوخ شیخ الجامعہ حضرت مفتی خلیل احمد صاحب نے اس کو سرٹیفکیٹ بھی دیا ہے کہ کتاب کتنی صحیح ہے۔ پاکستان والوں کے بھی ہاتھ میں یہ ہماری کتاب رہتی ہے، تو آپ اگر کوئی بحث مباحثہ کرے تو بتا دیجئے کتاب کہ خیمے کے اندر جو نماز پڑھنا ہے، ظہر کی نماز ظہر کے وقت اور عصر کی نماز عصر کے وقت پڑھنا۔ اب نماز پڑھنے میں دوسرا جھگڑا پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ ہم پورے 4 رکعت پڑھنا ظہر اور عصر کے یا 2 رکعت پڑھنا، کیونکہ مقیم کو 4 رکعت پڑھنا ہے اور مسافر کو 2 رکعت پڑھنے کا حکم ہے، تو وہاں پر کتنے رکعت پڑھنا؟ تو اس کا مسئلہ سماعت فرمائیے۔ آپ مقیم ہیں یا مسافر ہیں پہلے طے کیجئے۔ اس کے لیے ایک فارمولا ہے، 8 ذی الحجہ اس تاریخ سے پہلے مکہ معظمہ میں آپ کا قیام کتنے دن رہا؟ اگر 8 ذی الحجہ سے پہلے آپ 14 دن یا 14 دن سے کم رہے تو آپ مسافر کی تعریف میں ہیں، اور اگر آپ کا قیام 15 دن یا زیادہ ہے تو آپ مقیم کی تعریف میں۔
اب مسافر مقیم کی نماز کیسے ہوتی ہے؟ الگ الگ پڑھیں تو مقیم تو پورے نماز پڑھے گا، 4 رکعت کی جگہ 4 رکعت ہی، لیکن اگر مسافر اکیلا پڑھا تو ظہر اور عصر اور عشاء میں 4 کی جگہ 2 ہی رکعت پڑھنے کا قصر بولتے ہیں اسے۔ لیکن فرض کیجئے کہ آپ خیمے میں باجماعت نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی مسئلہ الگ ہے، آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ اگر باجماعت نماز پڑھیں تو دیکھیے کہ امام مقیم ہے یا مسافر ہے۔ فرض کیجئے کہ امام مقیم ہے، پیچھے مقتدیوں میں مسافرین بھی ہے، مقیم بھی ہے، تو مقیم کے پیچھے مسافر بھی 4 رکعت پڑھیں گے، مقیم بھی 4 رکعت پڑھیں گے۔ جیسے حرم میں آپ جائیں گے، آپ مسافر ہیں مگر حرم کے 4 رکعت ہیں تو برابر 4 رکعت، ویسے یہاں پر مقیم ہو یا مسافر، اگر امام مقیم ہے تو وہ 4 رکعت پڑھے گا، پیچھے کا ہر شخص بھی 4 رکعت پڑھے گا۔ فرض کیجئے کہ امام مقیم نہیں ہے بلکہ مسافر ہے اور پیچھے کی صف میں مقیم بھی ہیں اور مسافر بھی شامل ہیں، ایسی صورت میں امام کو چاہیے کہ پہلے اناؤنس کر دے کہ میں مسافر ہوں، 2 رکعت پڑھوں گا، تو 2 رکعت پہ جیسے سلام پھیرتے ہیں تو پیچھے مقتدیوں میں جو جو مسافر کی تعریف میں ہے وہ امام صاحب کے ساتھ 2 رکعت پہ ہی سلام پھیر دیں گے، جو مقیم کی تعریف میں ہے وہ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے اور باقی 2 رکعت تکمیل کریں گے، مگر اس میں سورہ فاتحہ ضم سورہ نہیں پڑھیں گے۔ اس مسئلے سے واقف ہونا چاہیے۔ اور ایک عجیب بات ہوتی ہے وہاں پر، بعض لوگ ریڈیو یا ٹرانزسٹر سامنے رکھ لیتے ہیں، مسجد نمرہ میں اللہ اکبر بولتے انہوں بھی اللہ اکبر بولتے، انہوں رکوع میں گئے تو انہوں بھی رکوع میں جاتے، یہ کیسا ممکن ہے بولیے؟ بیچ میں کئی سڑکیں آ گئیں، کتنا فاصلہ ہو گیا، وہ امام کدھر، آپ کدھر مقتدی، آپ کی نماز کہاں سے ہوتی؟ لہٰذا ایسا ان کی نماز کے پیچھے آپ کی نماز نہیں، اگر مسجد میں رہے تو ہی ان کے پیچھے اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں، مگر کتنی دور رہ کر آپ ٹرانزسٹر پر ان کی نماز کے اوپر اپنی نماز پوری نہیں کرنا۔ ظہر عصر دونوں پڑھ لیے آپ۔ اب یہ حج کا دن ہے، اس روز اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی موسلا دار بارش ہوتی ہے، کھڑے رہ کر دعا کرو، رو رو کر دعا کرو، اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے قوم و ملت کے لیے، جس کے لیے دعا کرنا ہے دل کھول کر رو رو کر دعا کیجئے۔ رونا نہیں آیا تو سورت کو روتی جیسی بنا کر دعا کیجئے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کی زیادہ تکرار کیجئے اور اللہ سے خوب دعا کیجئے۔ اب یہ کب تک ہے؟ غروب آفتاب تک۔ آفتاب جب غروب ہو جاتا ہے جب تک آپ کو عرفات میں ٹھہرنا ہے۔ آفتاب کے غروب ہونے کا انتظار کیجئے۔ آفتاب کے غروب ہونے سے پہلے عرفات سے نکلیں گے تو جرمانہ 1 بکرے کا ہو جائے گا، اس لیے جب تک کہ غروب آفتاب نہ ہو عرفات کو ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے، وہاں کے موٹر والے بھی نہیں چھوڑتے۔ لیکن اس روز اب مغرب کی نماز عرفات میں نہیں پڑھنا ہے، غروب آفتاب کے بعد مغرب کا وقت ہوتا ہے، مغرب کی نماز عرفات میں نہیں پڑھنا ہے، مگر غروب آفتاب کے بعد وہاں سے چھوڑ کر نکل جانا ہے اور وہاں سے سیدھا آپ کو مزدلفہ آنا پڑے گا۔ یہ مزدلفہ 8 کلومیٹر ہے، یہ ایک پہاڑی زمین ہے جہاں پر کنکرے پڑے ہوئے ہیں، زیر سما ہے۔ یہ مزدلفہ پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں قیام فرمایا تھا، آپ بھی ادھر سے مزدلفہ تشریف لے جائیں گے۔ آج کل تو ٹرینز کا انتظام کیا گیا ہے، حرم سے مینا تک تو نہیں، البتہ مینا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ تک بائی ٹرین آپ کو حج کمیٹی والوں کو لے جایا جائے گا۔ پرائیویٹ والے بھی ہیں تو ان سے کچھ کانٹیکٹ ہو تو جا سکتے ہیں، نہیں تو عرفات سے مزدلفہ جاتے وقت آپ موٹروں میں اگر جائیں گے تو موٹریں ایک کے پیچھے ایک جمع ہو جائیں گے اور آپ وقت پہ نہیں پہنچیں گے، تو بازو ہی پیدل کا راستہ ہے، اس کو لے کے چلے جائیے، آپ شارٹ کٹ پہنچ جائیں گے۔ مزدلفہ میں پہنچتے ہی فرض کیجئے مغرب کا وقت ہے تو ابھی نماز کوئی مت پڑھیے، عشاء کا وقت شروع ہو گیا تو مغرب اور عشاء ملا کے سرکار پڑھے ہیں مزدلفہ میں، اب آپ بھی ویسی پڑھنا، ایک اذان
ایک اقامت، پہلے اذان دے لیجئے، اس کے بعد مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز دونوں ایک ہی اقامت سے پڑھی جاتی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے، پہلے مغرب کی نماز کی نیت کر کے اللہ اکبر بنیے، مغرب کے 3 فرض رکعت پڑھ لیجئے، اس کے بعد کھڑے رہ کر سنتیں پڑھے بغیر، اب عشاء کے 4 رکعت یا 2 رکعت، آپ مقیم ہے یا مسافر ہے اس کے اوپر ہے، منحصر ہے، وہ عشاء کی نماز پڑھ لیجئے فرض، پہلے مغرب کے فرض بعد میں عشاء کے فرض، یہ دونوں ہو جانے کے بعد اب مغرب کی سنتیں پڑھیے اور عشاء کی سنت اور واجب پڑھیے۔ اس طرح 2 نمازیں ایک جگہ پڑھنے کا آپ کو شرف حاصل ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہی کیے تھے۔ جیسے ہی عشاء کی نماز اور مغرب دونوں ملا کے پڑھ لیے، دوسرا ایٹم یہ کیجئے کہ وہاں پر کنکریاں پڑے ہوئے رہتے ہیں، 70 کنکریوں کو چن لیجئے پر ہیڈ، فی کس، ایک آدمی کے لیے 70 کنکریاں چن لیجئے، اور وہ اگر گندگی وغیرہ ہے تو اس کو دھو لیجئے، دھو کر ایک آدھ تھیلی میں یا ایک آدھ یہ پلاسٹک کے شیشے میں اس کو آپ محفوظ کر لیجئے۔ اس کے بعد آپ اب کچھ ریسٹ لیجئے، گھنٹہ کچھ کھانا ہے تو کھائیے۔ عام طور پر عرفات کے میدان میں وہاں کی حکومت کی طرف سے بریانی کے پیکٹ تقسیم کیے جاتے ہیں۔ ہمارے حیدرآبادی بھائیاں بریانی کے بڑے شوقین ذوق والے ہوتے ہیں، ایک نہیں 2 پیکٹ لیتے ہیں، کھا جاتے ہیں۔ وہاں پر چکنے گوشت کی بریانی بنتی ہے، اور وہ بریانی ہمارے ہاضمے میں نہیں آتی، بار بار ٹوائلٹ کے لیے آپ چکروں پہ چکراں کرتے رہتے ہیں، حالت پتلی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا وہاں کی بریانیاں وغیرہ مت کھائیے، جہاں تک ہو سکے لائٹ غذا، میوہ بہترین ملتا ہے میوہ لے لیجئے، یا کچھ بریڈ یا بن، ایسی لائٹ چیزیں لیجئے، تو آپ نہ صرف یہ کہ آپ میں انرجی بھی رہے گی اور آپ کا ہاضمہ بھی برقرار رہے گا۔ تھوڑی دیر سونے کے بعد اب آپ اٹھ کر دعا کیجئے مزدلفے میں، اور دعاؤں کی اس لیے اہمیت ہے، حضرت عباس بن دباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ سرکار آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں اپنی امت کے لیے دعا کیے کہ رب العالمین، گناہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو حقوق اللہ کے اندر کمیاں کوتاہی، دوسرے حقوق العباد کے اندر کوتاہی۔ میری امت گناہگار ہے، میری امت کے دونوں گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا ہے ہمارے حبیب، حقوق اللہ یعنی میرے حقوق میں جو کمی کرے آپ کی امت میں تو معاف کر دیا، مگر اپنے بھائی بندوں کے حقوق طلب کرے سو وہ اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک کہ وہ ان سے معافی لے کر نہ چاہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مزدلفہ آئے، مزدلفہ میں پھر وہی دعا فرمائے، اس کے بعد ایک دم اٹھے اور مسکرائے۔ تمام صحابہ پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خاص وحی آئی ہے؟ فرمایا کہ عرفات میں نے اپنی امت کے لیے جو دعا کی تھی وہاں آدھی دعا قبول ہوئی تھی، آدھی باقی تھی، یہاں مزدلفہ میں اللہ تعالیٰ نے وہ آدھی دعا بھی قبول فرما دی۔ میری امت کے لیے حقوق اللہ میں کوتاہی ہوئی تو بھی معاف کر دیا وہ، اور حقوق العباد میں بھی کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ ہنس رہا ہوں اس لیے کہ مجھ پر جو اللہ کی عنایت ہوئی ہے یہ دیکھ کر شیطان مٹی اپنے سر پر ڈال کر واہ ویلا کرتا ہوا چلے جا رہا ہے کہ سرکار کی امت پہ کیا کیا عنایتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ تو مزدلفی کی رات کو رائگاں جانے مت دیجیے، گویا بعض بزرگان دین تو اس کو شب قدر سے بھی بڑھ کر درجے کی رات کہتے ہیں، لہذا اس رات میں عبادات کیجیے۔ اور کب تک کریں گے عبادات؟ صبح فجر کے لیے صبح صادق کا جو وقت شروع ہوتا ہے، ہم اپنی یہاں مسجدوں میں صبح صادق ہوتے ہی فجر نہیں پڑھتے، دیر سے پڑھتے ہیں، مگر اس روز مزدلفہ میں صبح صادق ہوتے ہی نماز پڑھ لینا۔ اب اس کے بعد وہاں سے روانہ ہونا ہے، تو کب روانہ ہوں گے؟ طلوع آفتاب کو 5-7 منٹ باقی ہیں، اس وقت وہاں سے مزدلفہ کو چھوڑ دینا۔ مزدلفہ سے آپ منا کو چلے آ جانا، 3 کلومیٹر ہے مزدلفہ سے لے کر منا، صرف 3 کلومیٹر ہے۔ بعض لوگ پیدل چل کے اپنے خیمے کو چلے آ جاتے ہیں،
بعض لوگ موٹروں کے اندر آتے ہیں. اس طرح آپ منا کو آ گئے. منا سے نکلے تھے, منا کو آ گئے. آپ جب منا کو پہنچے تو یہ ذی الحجہ کی تاریخ ہے جی 10 تاریخ ہے. آپ صحیح سن رہے ہیں, 10 تاریخ کو آپ واپس آ گئے. اب 10 تاریخ کا دن بڑا ٹائٹ شیڈول کا ہوتا ہے. سب سے پہلے وہاں پر بڑے شیطان کو کنکریاں مارنا پہلا آئٹم ہے. 3 شیطانوں میں بڑا ایک ہے. یہ شیطانوں کا جو کمپلیکس ہے پہلے چھوٹا سا تھا, اب 4 منزلہ بن گیا ہے. دیکھیے 4 منزلیں ہیں, اس میں چھوٹا منزلہ اور بڑا شیطان, 3 شیطان ہیں. اطراف سے آنے کا راستہ ہے اور بیچ میں شیطان جن کو مارنے کے ہیں وہ دیواریں بنا کے اس کے اطراف حلقہ ہے. اب کسی بھی منزل پہ آپ کو جس اسٹوری پہ سہولت ہے اور ہجوم کم ہے اس پہ جا کے آپ کنکریاں مار سکتے ہیں. ورنہ پہلے ہوتا یہ تھا کہ لوگ ہجوم کی وجہ سے کچلے جاتے تھے, شہید ہو جاتے تھے. اب اس کے کمپلیکس بننے سے بڑی آسانی ہو گئی. آپ قریب جا کے دیوار پاس کھڑے رہ کر اپنے کنکر مار سکتے ہیں. تو سب سے پہلے بڑا شیطان حرم شریف کی طرف جو ہے وہ بڑا شیطان ہے. اس بڑے شیطان کو آپ پہلے کنکری ماریں گے. 7 کنکریاں 7 کنکریاں مارتے ہو. بسم اللہ اللہ اکبر رغمر للشیطان ورزل للرحمن. ایک چھوٹا جملہ ہے, ہمارے فولڈر میں لکھا ہوا ہے, آپ وہ پڑھ کے 1 کنکری مارے, 2 3 4 سے 7 کنکریاں مار دیجیے. 10 ذی الحجہ کا پہلا آئٹم ہو گیا. اب دوسرا آئٹم ہے قربانی. قربانی کے لیے پتہ نہیں کہ اس سال کیا کر رہے ہیں. عام طور پر قربانی کے پیسے لے رہے تھے لوگ, حج کمیٹی والے, اور اس کے بعد وہاں پر کسی بینک سے اور کانٹیکٹ کر کے دے رہے تھے. اور یہ آزادی بھی دے دیے تھے آپ کو کہ بینک سے نہیں تو آپ کے کوئی پہچانت ہے ان سے کرا لیجئے. تو آپ دیکھیے وہاں بینک کے ذریعے کراتے ہیں یا پرائیویٹ کوئی اگر آپ کے پہچانت کے ہیں تو ان کے ذریعے. مگر قربانی جب تک نہیں ہوئی حجامت نہیں بنا سکتے. قربانی کا ہونا معلوم ہونا. تو قربانی کب دینا؟ بینک والے اکثر کیا کرتے ہیں, آپ کو پیسے لے کر رسید دیتے ہیں اور بولتے ہیں آپ کی قربانی 12 بجے ہوں گی اندازاً. تو وہاں کوئی گھنٹہ تو نہیں بچتا 12 بجے کا. آپ سمجھ لینا 12 بجے ہوئی تو ایک آدھا پون گھنٹہ اور کراس کر کے ہو گئی ہے قربانی. اس کے بعد حجامت. پہلا آئٹم 7 کنکریاں بڑے شیطان کو مارنا, دوسرا آئٹم قربانی, تیسرا آئٹم سر کی حجامت. حجامت وہی ہے جو حلق یا قصر مردوں کو اور عورتوں کو اپنی چوٹی کے آخری حصے کا 1 پور برابر بال قطر دینا, یہ عورتوں کی حجامت. جیسے ہی حجامت آپ کر لیے آپ اپنا احرام اتار دے سکتے ہیں. جیسا وہاں آپ عمرے میں بھی حجامت ہوتے ہی اپنا احرام اتار دیے تھے, یہاں پر بھی آپ احرام اتار دیتے ہیں. احرام کی سب پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں مگر بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کی پابندی ایک برقرار رہتی ہے. اب آپ نارمل کپڑوں میں آ گئے. چوتھا آئٹم ہوتا ہے طواف زیارت. طواف زیارت یہ فرض ہے. میں آپ کو 3 فرض بتایا تھا, احرام, عرفات کے میدان میں ٹھہرنا, تیسرا طواف زیارت. تو آپ احرام کا بھی فرض ادا کر دیے, عرفات کے میدان میں بھی ٹھہر گئے. اب یہ تیسرا فرض ہے زیارت, طواف زیارت. طواف زیارت کے لیے اگر آپ پاس وقت ہے اور اسی روز جا کے آ سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے. مگر ایک خاص بات ہمارے تجربے میں بھی اور ہمارے بہت سے احباب نے بھی مجھے مشورہ دیا, بالکل صحیح ہے, کہ آپ جب جاتے ہیں وہاں پر 5 دن کے لیے منا وغیرہ کو تو اپنے ساتھ کچھ پیسے رکھیے. لوگ کیا کرتے ہیں شاپنگ میں 100 پیسے خرچ کر دیتے ہیں, اب وہاں آئے وقت بالکل خلاص. اب آپ کو طواف زیارت کے لیے منا سے حرم کو جانا ہے تو وہاں پر بعض وقت 100 ریال 80 ریال مانگتے ہیں, بعض 200 ریال موسم کے لحاظ سے دیکھ کے زیادہ مانگتے ہیں. کوئی آپ کو نہ معلم نہ کوئی آپ کو موٹر کا انتظام نہیں کرتا, آپ کو اپنے کرایہ خرچ کر کے جانا پڑتا ہے. اس لیے آپ پاس 400-500 ریال رکھ لینا تاکہ یہ جا کے طواف زیارت کر کے آنے کے لیے آپ کے پیسے میں کام آئے. طواف زیارت کے لیے جائیے.
اگر اسی روز کر سکے تو اچھا ہے، نہیں تو طواف زیارت دوسرے روز 11 کو بھی کر سکتے ہیں، 12 کو بھی کر سکتے ہیں۔ رہا یہ کنکریاں مارنے کا وقت کون سا افضل ہے، جیسے ہی آپ مزدلفہ سے آ گئے تو زوال آفتاب تک یہ افضل ترین وقت ہے کنکریاں مارنے کا، اور زوال آفتاب سے مغرب تک مکروہ وقت ہے، یعنی جائز ہے مگر مغرب کے بعد وہ بالکل مکروہ ہو جاتا ہے۔ عورتوں کے لیے، معذوروں کے لیے البتہ کچھ رعایت ہے، بلکہ بہت اگر ضعیف ہیں بلکہ ہیں نہیں جا سکتے وہاں تک، تو انہوں کسی دوسرے اپنے ساتھی کو 7 کنکریاں دے کے بول سکتے ہیں میری طرف سے 7 کنکریاں مار دیجیے، تو برابر جا کے مار کے آ سکتے ہیں۔ لیکن جوان ہٹے کٹے ہیں، اپنے دوست کو بولے یار میرے طرف سے بھی جا کے مار کے آ جا، تو اس سے رمی نہیں ہوتی، اور ایک بکرا جرمانے کے طور پہ دینا پڑتا ہے۔ یہ صرف ضعیفوں کو، معذوروں کو ہی یہ استثناء ہے، یہ سہولت حاصل ہے، جوان لوگوں کو نہیں۔ تو اس طریقے سے آپ کے 100 آئٹم ہو گئے۔ طواف زیارت اگر 10 کو ہو گیا تو بہت اچھا ہے، نہیں ہوا تو اب طواف زیارت دوسرے دن بھی کر سکتے ہیں۔ اب طواف زیارت کرتے وقت کیسا کریں گے آپ؟ بالکل ویسی جیسے اس سے پہلے طواف کرے تھے، مگر میں آپ کو بولا تھا کہ مینا سے حرم سے نکلتے وقت ایک نفل طواف کے ساتھ سعی کر کے نکل جاؤ۔ تو جب اس روز صحیح کرے ہیں تو اب آج صحیح کرنے کی ضرورت نہیں، خالی 7 چکر مار کے 2 رکعت پڑھ لو، پھر اپنا واپس ہو جاؤ مینا پر۔ لیکن اگر اس روز صحیح نہیں کیے ابتدا میں تو آج طواف کے بعد صحیح بھی کرنا پڑے گا۔ اور طواف کس حالت میں کریں گے آپ؟ احرام کی حالت میں کریں گے؟ نہیں، بلکہ اب نارمل کپڑوں کی حالت میں رہیں گے آپ۔ حجامت کے بعد اپنا احرام اتار دیے آپ، نارمل کپڑوں میں آپ طواف کر لیں گے۔ بس جب صحیح نہیں کیے تو آج صحیح بھی کر لیں گے۔ فرض کیجئے کہ 10 کو آپ نہیں کر سکے تو اب 11 کا شیڈول بہت ہی معمولی ہے، تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنا، اتنا ہی ہے 11 تاریخ۔ پہلے چھوٹا، پھر منجلا، پھر بڑا، 7 کنکریاں ان کو مار دینا، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ان کے مارنے کا وقت زوال کے بعد ہے۔ زوال بولتے ہیں آفتاب سر پہ آنے کو۔ تو ایسی صورت میں اکثر مشورہ یہ دیتا ہوں، 10 کو آپ بہت تھکے ہوئے رہیں گے، 11 تاریخ کو فجر کی نماز پڑھتے ہی حرم کے لیے نکل جائیے، طواف زیارت کر کے زوال تک آ جائیے۔ زوال سے مغرب تک آپ تینوں شیطانوں کو کنکری مار سکتے ہیں، یہ بہترین وقت ہے۔ اگر کوئی 11 کو بھی نہیں مارا تو 12 کو بھی برابر کر سکتا ہے۔ پرائیویٹ والے اپنے لوگوں کو 12 کو کرانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہوتا کہ ہم پھنس جاتے ہیں اور 12 کو کنکریاں نہیں مار سکتے۔ بیوی شوہر پہ حرام، شوہر بیوی پہ حرام، میاں بیوی کے قریب جا نہیں سکتے اگر 12 کی مغرب کے اندر نہیں ہوا تو۔ اس لیے آپ 12 کا رسک مت لیجئے۔ میرا مشورہ یہ ہے 11 تاریخ کو صبح فجر کے بعد ہی آپ وہاں سے نکل جائیے، حرم شریف پہ آ کے طواف زیارت کر لیجئے، اور صحیح نہیں کریں تو صحیح بھی کر لیجئے، پھر آپ واپس آئیے۔ مغرب تک آپ تینوں شیطانوں کو کنکریاں مار سکتے، بہت آسانی سے آپ اس کر لے سکتے۔ اس طریقے سے آپ کے تمام جتنے فرائض ہیں، احرام ادا ہو گیا، وقوف عرفات ادا ہو گیا، طواف زیارت ادا ہو گیا، تینوں فرض ادا ہو گئے۔ اب اس کے بعد جو واجبات تھے اس میں مزدلفہ میں ٹھہرنا وہ بھی ہو گیا، اس کے بعد سعی وہ بھی ہو گئی، قربانی وہ بھی ہو گئی، حجامت وہ بھی ہو گئی۔ اب اس کے بعد آپ کو ایک واجب رہ جاتا ہے، طواف وداع۔ وداع کے معنی واپسی، یعنی جب آپ مکے کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو اس وقت ایک سادہ طواف کر لیجئے، یہ بھی واجب ہے۔ اگر یہ چھوڑ دیے تو ایک بکرا جرمانے کے طور پہ دینا پڑتا۔ تو اس طریقے سے آپ کے سب واجبات ادا ہو گئے، ایک واجب رہ گیا طواف وداع۔ جس وقت آپ کعبہ چھوڑ رہے ہیں مدینے کو جانے کے لیے، اس وقت آخری ایک طواف کر لیجئے، آپ کا آخری طواف وداع بھی ہو گیا، 6 کے 6 واجبات بھی ہو گئے، اور 3 کے 3 فرض بھی ادا ہو گئے۔ اور اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ کا حج پوری طریقے سے ادا ہو گیا۔ تو اس طریقے سے آپ عمرہ بھی ادا کر لیے اور حج بھی ادا کر لیے، آپ کا تمتع ہو گیا۔ اور تمتع کے بعد اب آپ کو
حج کمیٹی والے مدینہ شریف لے کے جائیں گے اور مدینہ سے ہی پھر واپس لے کے آئیں گے۔ تو مدینہ کے لیے آپ کو جانے کی تیاری کرنی پڑے گی۔ دراصل جو عاشقان رسول ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنے کے لیے حاجی کہیں طواف کرتے ہوئے پھرتا ہے، کہیں تڑپ کے سعی کرتے ہوئے پھرتا ہے، وہاں بھی اللہ نہیں ملتا، کہیں مینا میں جا کے دیکھتا ہے اللہ ملتا ہے یا نہیں، وہاں بھی نہیں ملتا، عرفات میں جا کے دیکھتا ہے تو وہاں بھی اللہ نہیں ملتا، مزدلفہ میں دیکھے تو بھی نہیں ملتا۔ پھر آخر میں جب انتہائی جذبات کے ساتھ مدینہ آتا ہے تو امجد صاحب فرماتے ہیں سفر حج کا ماں حاصل یہ ہے کعبے والا ملا مدینے میں۔ تو اب آپ مدینے کا حال سماعت فرمائیے۔